بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 63 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو حق کو مانتے رہے اور برائیوں سے بچتے ہوئے فرائض الہیہ کو ادا کرتے رہنے کا طریقہ زندگی اختیار کیے رہے، یہ ان لوگوں کی نشانی ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کا ایمان جو ہے وہ کمال پر ہوتا ہے۔ ایمان کے کامل ہونے کی ایک اہم علامت نفس پر مکمل کنٹرول ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی میں 3 خصلتیں پائی جائیں تو گویا اس میں ایمان کے خصائل کامل ہیں۔ جب خوش ہو تو اس کی خوشی اسے کسی باطل کام میں نہ ڈال دے، جب وہ ناراض ہو تو اس کا غصہ اسے حق سے منحرف نہ کر دے، اور جب وہ قدرت حاصل کرے تو ایسا کام نہ کرے جس کا اسے حق نہ ہو۔ یہ اصول کافی میں لکھا ہوا ہے۔ انسان کو اولیاء خدا بننے کے لیے اپنے نفس کو ترقی دینا ہوگی اور تزکیہ نفس کرنا ہوگا۔ یہ اصطلاح در حقیقت قرآن پاک سے لی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ شمس میں خدا فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا۔ سورہ شمس کی آیات 7 سے 10۔ ملاحظہ فرمائے قسم نفس کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا اور سنوارا ہے، اور اس کے خیر و شر، اچھائی اور برائی کی کہ اس کو الہام کر دیا۔ بے شک وہ شخص کامیاب ہوا جس نے تزکیہ اپنے نفس کا کرایا، اور خسارہ اٹھانے والا ہو گیا وہ جس نے اس کو آلودہ گناہ کیا۔ ان آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ نفس ترقی و بلندی کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور زوال و ناکامی کے اسباب بھی رکھتا ہے، رشد و کمال کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور زوال و تباہی کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس کس طرح ترقی و کمال کو حاصل کرتا ہے اور کس طرح آفت زدہ اور تباہ و برباد ہو کر زوال پذیر ہو جاتا ہے؟ تو یہ کوئی محسوس ہونے والا عمل نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جیسا کہ ہم جسم کے موٹاپے اور کمزوری کو، صحت و بیماری کو محسوس کرتے ہیں، لیکن روح اور نفس کی صحت اور بیماری کو، اسے برے اور اچھے ہونے کو ظاہری اور احساس کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ علم حضور ہے، یعنی روحانی علم، جس کے ذریعے ہم نفس کی اچھائی اور برائی، ترقی اور تنزل کو سمجھ سکتے ہیں۔ پس وہ لوگ جو کمال نفس کے درجات کو حاصل کر چکے ہوں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ نفس کی ترقی اور اس کے کامل ہونے کے کیا معنی ہیں۔ بہرصورت میرے جیسے لوگ علم حضوری کے ذریعے نفس کے کمال اور تکامل کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن مجید اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال و افعال اطمینان بخش ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن نعوذ باللہ کوئی شعر و افسانہ نہیں ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے تمہارا نفس بھی جسم کی مانند پاکیزگی اور آلودگی رکھتا ہے، جو کوئی اس کو پاک و پاکیزہ کر لیتا ہے اس کا نفس ترقی کرتا ہے، کمال تکامل کو پا لیتا ہے اور فلاح و نجات حاصل کر لیتا ہے۔ جس طرح کہ ایک دانہ ابتدا میں چھوٹی سی کوپل ہوتی ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، چھوٹا سا پودا بن جاتا ہے۔ جب اس کو مکمل طور پر حفاظت اور دیکھ بھال کی جاتی ہے تو وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ ہر سال سینکڑوں ہزاروں پھل اس کے لگتے ہیں۔ اسی طرح انسان اپنے نفس کو ترقی دے سکتا ہے، اس کو آلودگیوں سے محفوظ رکھے، اس کو برائیوں سے محفوظ رکھے، اس کو اچھائیوں سے آراستہ کرے، لیکن اچھائیوں سے آراستہ کرنے میں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان انفاق بھی کرتا رہے۔ انفاق کے سلسلے میں سورہ مبارکہ بلد کی آیات 11 تا 16 میں ارشاد ہوتا ہے فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیما ذا مقربہ اور مسکینا ذا متربہ۔ وہ ان سختیوں کی راہ گھاٹی سے کیوں نہیں گزرا، اور تم کو یہی نہیں پتہ کہ یہ سخت راستہ کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا، بھوک کے دنوں میں کسی قرابت دار یتیم اور کسی بھوکے مسکین کو کھانا کھلانا۔ اسی طرح انفاق و پرہیزگاری کا حکم سورہ مبارکہ لیل کی آیات 5 تا 7 میں دیا گیا کہ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ جو شخص راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرے اور تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرے
اور نیکی کی تصدیق کرے تو ان قریب ہم اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ وہ خدا انشاءاللہ ایسے شخص کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔